بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان نے قرآن سکھایا۔ کہتے ہیں کہ یہ اہل مکہ کے جواب میں جو کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان سکھاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان کے اس قول کے جواب میں ہے کہ رحمان کیا ہے، قرآن سکھانے کا مطلب اللہ نے اسے آسان کر دیا یا پیغمبر نے امت کو سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، یعنی بندر وغیرہ جانوروں سے ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بن گئے جیسا کہ ڈراؤن کا فلسفہ ارتقاء ہے، بلکہ انسان کو اسی شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جو جانوروں سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے، اور اسے بولنا سکھایا۔ اس سے بیان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری بولی ہے۔ یہ تعلیم الہی کا نتیجہ ہے کہ حتیٰ کہ وہ چھوٹا بچہ بھی بول لیتا ہے جس کو کسی بات کا علم اور شعور نہیں ہوتا۔ آفتاب اور ماہتاب مقررہ حساب سے ہیں، یعنی اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دوا رہتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں سورج، چاند، ستارے وغیرہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بیلیں اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی، یعنی زمین میں انصاف رکھا، جس کا اس نے لوگوں کو حکم دیا۔ فرمایا یقیناً ہم نے پیغمبر کو کھلی دلیلیں، کتاب اور میزان ترازو دے کر بھیجا تاکہ تم لوگ عدل پر قائم رہیں، تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو، یعنی انصاف سے تجاوز نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی، اس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں۔ الاکمام جن کی جمع ہے، ویاء التمر کھجور پر چڑھا ہوا غلاف، جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں، اور بھوس والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ الحب سے مراد ہر وہ خوراک جو انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ انسانوں اور جنوں دونوں سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا کر ان سے پوچھ رہا ہے۔ یہ تکرار اس شخص کی طرح ہے جو کسی پر مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس کے احسان کا منکر ہو، انکار کرنے والا ہو۔ اس نے انسان کو ایسی آواز دینے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی۔ سلسال خشک مٹی کو کہتے ہیں جس میں آواز ہو۔ فخار آگ میں پکی ہوئی مٹی جسے ٹھیکری کہتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اس سے مراد سب سے پہلا جن جو ابو الجن ہے، یا جن بطور جنس کے لیے یہاں کیا گیا ہے۔ بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی یہ تمہاری پیدائش بھی اور پھر تم سے مزید نسلوں کی تخلیق و افزائش یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ وہ رب ہے جو دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے، ایک گرمی کا مشرق اور ایک سردی کا مشرق، اسی طرح مغرب ہے، اس لیے دونوں کو تثنیہ ذکر کیا گیا ہے۔ موسموں کے اعتبار سے مشرق و مغرب کا مختلف ہونا، اس میں بھی انس و جنس کی بہت سی مصلحتیں ہیں، اس لیے اسے بھی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ مرج بمعنی ارسل جاری کر دیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو دریاؤں سے مراد بعض کے نزدیک ان کے الگ الگ وجود ہیں، جیسے میٹھے پانی کے دریا ہے جن سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں اور انسان ان کا پانی اپنی دیگر ضروریات میں بھی استعمال کرتا ہے۔ دوسری قسم سمندروں کا پانی جو کھارا ہے، جس کے کچھ اور فوائد ہیں، یہ دونوں آپس میں ملتے جلتے نہیں۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ کھارے سمندروں میں ہی میٹھے پانی کی لہریں چلتی ہیں، اور یہ دونوں لہریں آپس میں نہیں ملتی بلکہ ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہی رہتی ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کھارے سمندر میں ہی کئی مقامات پر میٹھے پانی کی لہریں بھی جاری کی ہوئی ہیں، اور وہ کھارے پانی سے الگ ہی رہتی ہیں۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اوپر کھارا پانی ہو اور اس کے تہ میں نیچے چشمے آب شیریں، جیسا کہ واقعتاً بعض مقامات پر ایسا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جن مقامات پر میٹھے پانی کے دریا کا پانی سمندر میں جا کر گرتا ہے، وہاں کئی لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ دونوں پانی میلوں دور تک اس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ ایک
طرف میٹھا دریائے پانی اور دوسری طرف وسیع و عریض سمندر کا کھارا پانی، ان کے درمیان اگرچہ کوئی آڑ نہیں لیکن یہ باہم نہیں ملتے، دونوں کے درمیان یہ وہ برزخ آڑ ہے جو اللہ نے رکھی ہے، دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتی ہیں، المرجان سے چھوٹے موتی یا پھر مونگے مراد ہیں۔ کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سیپیاں اپنے منہ کھول دیتی ہیں، جو قطرہ ان کے اندر پڑ جاتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے۔ مشہور یہی ہے کہ موتی وغیرہ میٹھے پانی کے دریاؤں سے نہیں بلکہ صرف آف شور یعنی سمندروں سے ہی نکلتے ہیں، لیکن موجودہ دور کے تجربات کے بعد ان کی تعویلات اور تکلفات کی ضرورت نہیں، واللہ عالم۔ اور اللہ ہی کی ملکیت میں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، الجوار جاریتن چلنے والی، المنشآت کے معنی مرفوعات ہیں یعنی بلند کی ہوئی، مراد بادبان ہیں جو بادبانی کشتیوں میں جھنڈوں کی طرح اونچے اور بلند بنائے جاتے ہیں۔ بعد نے اس کے معنی مصنوعات کے کیے ہیں یعنی اللہ کی بنائی ہوئی جو سمندر میں چلتی ہیں۔ بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین میں جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ کشتیاں نقل و حمل کی جو آسانیاں ہیں محتاج وضاحت نہیں، اس لیے یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت۔ فنائے دنیا کے بعد جزا سزا یعنی عدل کا اہتمام ہوگا، لہذا یہ بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے جس پر شکر واجب ہے۔ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز و ایک شان میں ہیں، یعنی سب اس کے محتاج اور اس کے در کے سوالی ہیں۔ ہر روز کا مطلب ہر وقت، شان کے معنی امر یا معاملہ، یعنی ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے، کسی بیمار کو شفا یاب کر رہا ہے تو کسی امیر کو غریب، کسی فقیر کو امیر، کسی کو پستی میں گرا رہا ہے، کسی کو بلند کر رہا ہے۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، جسے اوکھ آئے نہ نیند۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اتنی بڑی ہستی کا ہر وقت بندوں کے امور و معاملات کی تدبیر میں لگے رہنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ جنوں اور انسانوں کی گروہ ان قریب ہم فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو فراغت نہیں، اعوذ باللہ، بلکہ یہ محاورتاً بولا گیا ہے، اس کا مقصد وعید و تحدید ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنوں انسان کی گروہوں ان قریب ہم فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ الثقلان جنوں انس کو اس لیے کہا گیا کہ ان کو تکالیف شرعیہ کا پابند کیا گیا، اس پابندی یا بوجھ سے دوسری مخلوق مستثنیٰ ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنوں انس، اگر تم میں سے آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو۔ یہ تحدید بھی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، اس سے بدکار بدیوں کی ارتکاب سے باز آ جائے اور محسن زیادہ نیکیاں کمائے۔ یعنی اللہ کی تقدیر اور قضا سے تم بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن طاقت کس میں ہے اور بھاگ کر آخر کہاں جائے گا؟ کون سی جگہ ایسی ہے جو اللہ کے اختیار سے باہر ہو؟ یہ بھی تحدید ہے، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نکل نہیں سکتے، یہ بھی تحدید ہے۔ بعد نے کہا کہ یہ میدان محشر میں کہا جائے گا، جبکہ فرشتوں نے ہر طرف سے لوگوں کو گھیر رکھا ہو۔ دونوں ہی مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ پھر اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت والے دن کہیں بھاگ کر گئے بھی تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں تم پر چھوڑ کر پگھلا ہوا تانبا تمہارے سروں پر ڈال کر تمہیں واپس لے آئیں گے۔ نحاسن کے معنی پگھلے ہوئے تانبے کیے گئے ہیں۔ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بس جب آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسے کہ سرخ کا چمڑا، قیامت والے دن آسمان پھٹ پڑے گا، فرشتے زمین پر اتر آئیں گے۔ اس دن یہ نار جہنم کی شدت حرارت سے پگھل کر سرخ نرمی کی چمڑا کی طرح
ہو جائے گا۔ دہان سرخ چمڑے کو کہا جاتا ہے۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی، یعنی جس وقت وہ قبروں سے باہر نکلیں گے، ورنہ بعد میں موقف حساب میں ان سے باس پرس کی جائے گی۔ بعد نے اس کا یہ مطلب بیان کیا، گناہوں کی بابت نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ فرشتوں کے پاس تو سب ریکارڈ موجود ہوگا، یا یہ مطلب ہے کہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ انسانی اعضاء خود بول کر ہر بات بتلائیں گے، جیسا کہ اور بھی دلائل ہیں۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گناہ گار صرف حلیے ہی سے پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے، یعنی جس طرح اہل ایمان کی علامت ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اسی طرح گناہ گاروں کے چہرے سیاہ، آنکھیں نیلگوں اور وہ دہشت زدہ ہوں گے۔ ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے، فرشتے ان کی پیشانیاں ان کے قدموں کے ساتھ ملا کر پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے، یا کبھی پیشانیوں سے اور کبھی قدموں سے انہیں پکڑیں گے۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ ماء حمیم، گرم پانی، آن گرم یعنی سخت کھولتا گرم پانی جو ان کی اتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ اعاذنا اللہ من۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، 2 جنتیں ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے، 2 باغ چاندی کی ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہوں گے، 2 باغ سونے کی ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کی ہی ہوں گے۔ بعض آثار میں ہے کہ سونے کے باغ خاص مومنین مقربین اور چاندی کے باغ عام مومنین اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے۔ بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اس میں سایہ گنجان اور گہرا ہوگا، نیز پھلوں کی کثرت ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر شاخ اور ٹہنی پھلوں سے لدی ہوئی ہوگی۔ بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں، ان چشموں میں ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی، یعنی ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل 2 قسم کا ہوگا۔ یہ مزید فضل خاص کی ایک صورت ہے۔ بعد نے کہا کہ ایک قسم خشک میوے کی اور دوسری تازہ میوے کی۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیس ریشم کے ہوں گے، اطلس کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کی میووں کے بالکل قریب تر ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے کہ بیٹھے بیٹھے بلکہ لیٹے لیٹے بھی توڑ سکیں گے۔ قطوفها دانیہ، جن کی نگاہیں۔ بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچے نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں اس سے پہلے کسی جین و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی پر نہیں پڑیں گی، اور ان کو اپنے خاوند ہی سب سے زیادہ حسین اور اچھے معلوم ہوں گے۔ یعنی یہ شرمیلی نیچے نگاہیں والی اور یہ باقرہ اور نئی نویلی ہوں گی، اس سے قبل وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی ہوں گی۔ یہ آیت اور اس سے ماقبل کے بعد آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو جن مومن ہوں گے وہ بھی مومن انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے، اور ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو دیگر اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ بس اپنے پالنے والے کی کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حور مثل یاقوت اور موگے کی ہوں گے، یعنی صفائی میں یاقوت اور سفیدی و سرخی میں موتی یا موگے کی طرح ہوں گی۔ اس طرح سے یہ حدیث میں بھی ان کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے۔ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گوشت اور گدا اور ہڈی کے پیچھے سے سب نظر آئیں گے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اتنا قیمتی ہوگا۔
وحور مثل یاقوت اور موگے کی ہوں گی، بس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت الہی، اور دوسرے احسان سے اس کا صلہ یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ بس تم اپنے رب کی پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں، من دونہما جنتان ومن دونہما سے استدلال بھی کیا گیا، یہ دو باغ شان اور فضیلت میں پچھلے دو باغوں سے جن کا ذکر آیت 46 میں گزرا کمتر ہوں گے۔ پھر تم اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو دونوں گہری سبز سیاہ مائل ہیں، کثرت سیرابی اور سبزے کی فراوانی کی وجہ سے وہ مائل بس سیاہ ہی ہوں گے۔ بتلاؤ اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں، یہ صفت تجریان سے ہلکی، الجرا اقوى من النسق، جریون تیز چلنا، نسق جوش سے ابلنا سے قوی ہے۔ پھر تم اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، جبکہ پہلی دو جنتوں باغوں کی صفت میں بتلایا گیا کہ ہر پھل دو قسم کا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس میں شرف فضل کی جو زیادتی ہے وہ دوسری بات میں نہیں ہے۔ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب کرو گے؟ اس میں نیک صورت خوبصورت عورتیں ہیں۔ خیرات سے مراد اخلاق و کردار اور حسن کی خوبیاں ہیں۔ حسان کا مطلب حسن جمال میں یکتا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، ان کا عرض 60 میل کا ہوگا، اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے، مومن اس میں گھومے گا۔ یہ آیت نمبر 72 کی تفسیر میں فرمایا گیا وہ حور جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔ بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے، بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کی تکذیب کرو گے؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ رف مسند غلیچہ عمدہ فرش عبقری ہر نفیس اور اعلیٰ چیز کو کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے لفظ استعمال فرمایا کرتے تھے، فلم اور افقری یفری فریہ، میں نے کوئی ابقری ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو۔ مطلب یہ کہ جنتی ایسے تختوں پر فروکش ہوں گے جس پر سبز رنگ کی مسندیں، گالیچے اور اعلیٰ قسم کے خوبصورت منقش فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ بس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت اس صورت میں 31 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی انواع و اقسام کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ہر نعمت یا چند نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد یہ استفسار فرمایا، حتیٰ کہ میدان محشر کی ہولناکیوں اور جہنم کی عذاب کے بعد بھی یہ استفسار فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ عمر و آخرت کی یاد دہانی میں بھی نعمت عظیمہ ہے تاکہ بچنے والے اس سے بچنے کی سعی کر لیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے وہی جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے، بلکہ انسانوں کے بعد یہ دوسری مخلوق ہے جسے عقل و شعور سے نوازا گیا، اور اس کے بدلے میں ان سے صرف اس امر کا تقاضا کیا گیا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ مخلوقات میں یہی دو ہیں جو شرعی احکام و فرائض کے مکلف ہیں، اسی لیے انہیں ارادہ و اختیار کی آزادی دی گئی تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے۔ تیسری یہ کہ ان نعمتوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا جائز و مستحب ہے، یہ زہد و تقویٰ کے نہ خلاف ہے اور نہ تعلق باللہ سے مانے، جیسا کہ بعض اہل تصوف باور کراتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ بار بار یہ سوال کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے،
یہ توبیخ اور تہدید کے طور پر ہے، جس کا مقصد اس اللہ کی نافرمانی سے روکنا جس نے یہ ساری نعمتیں پیدا اور مہیا فرمائیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ پڑھنا پسند فرمایا، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، بس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ تبارک بابرکت، برکت سے ہے جس کا معنی دوام و اثبات، مطلب اس کا نام ہمیشہ رہنے والا، باقی رہنے والا، خیر کے خزانے اسی کے پاس۔ بعد میں اس کا معنی بلندی اور نشان کے کیے، اور جب اس کا نام اتنا بابرکت یعنی اتنا خیر والا، بلندی کا حامل ہے، تو اس کی ذات کتنی بابرکت اور عظمت و رفعت والی ہوگی۔ یہاں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 31 مرتبہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس صورت میں اپنی انواع اقسام کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور ہر نعمت یا چند نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد یہ استفسار فرمایا، حتیٰ کہ میدان محشر کی ہولناکی اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی ان سے یہ استفسار فرمایا، جس کا مطلب امور آخرت کی یاد دہانی بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے، تاکہ گناہ سے بچ سکے، بچنے والے اس سے بچنے کی سعی کر لیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کا امر انسانوں کے بعد یہ دوسری مخلوق ہے جسے عقل و شعور سے نوازا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، نعمت عظمیٰ ہے، جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن میں سے ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہوں گی، وحور جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں، اور ان کو اہل جنت سے پہلے کسی نے نہ ہاتھ لگایا نہ اہل جن نے، اور ان کی حسن کی خوبیاں بھی ذکر کی گئی۔ اسی طرح خیرات کا لفظ آیا، اس سے مراد اخلاق، کردار اور حسن کی خوبیاں ہیں۔ حسان کا مطلب حسن و جمال میں یکتا، اور حدیث ذکر کی گئی کہ جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، ان کا عرض 60 میل کا ہوگا، اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے جن کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے، مومن اس میں گھومے گا۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور من دونہما جنتان، اور اس کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو دونوں گہرے سبزی مائل، سبز سیاہی مائل ہیں، بتلاؤ اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں، پھر تم اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، کیا اب بھی اپنے رب کی نعمت کی تکذیب کرو گے؟ ان میں نیک صورت خوبصورت عورتیں ہیں، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وحوری جنتی خیموں میں رہنے والی ہیں، بس اے انسانوں و جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ہر طرح سے آرائش، آسائش، آرام۔ رفرف کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے جو عمدہ فرش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عبقری ہر نفیس اور اعلیٰ کوالٹی والی چیز اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس کے جواب میں ہمیں کہنا چاہیے ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو یا کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے۔ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ اور یہ سورۃ الرحمن بعض حضرات نے مدنی کرا دیا، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ مکی سورہ حوالہ فتح القدیر، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے تم خاموش رہتے ہو، تم سے تو اچھے جن ہیں۔ جب جن والی رات کو میں نے یہ سورت ان پر پڑھی تو میں جب بھی فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھتا ہوں تو اس کے جواب میں کہتے ہیں لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اس سے بعد علماء نے استدلال کیا کہ مقتدی اور سامع کو یہ جواب دینا چاہیے، اور بعد نے یہ بھی کہا کہ چونکہ یہ واقعہ نماز کا نہیں اس لیے نماز میں جواب دینے کی ضرورت نہیں، واللہ عالم۔ اسی طرح جن کا تذکرہ جو دوسرے مقامات پر کیا گیا ہے وہاں بھی ان کی بڑی اہم خوبی واضح ہوتی ہے، جس میں انہوں نے نہ صرف قرآن کو سنا بلکہ جنہوں نے سننے کے بعد اس سے پہنچایا بھی۔ اتنا بڑا کام کیا جو آج انسان بھی کرنے سے پیچھے رہتا ہے، اور صرف ایمان ہی نہیں لائے بلکہ ساتھ ہی ساتھ تبلیغ کا بھی کام شروع کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کی توفیق کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت یا ہدایت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کے دل ہدایت والے، شک سے پاک ہوں، ہر طرف سے صاف ستھرے ہوں، کوئی عیب کوئی تنقیص کسی کے تعلق سے نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کی آیتوں سے تکبر نہیں کرتے، اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، فوراً مان لیتے ہیں، اس میں ذرا بھی تاویل نہیں کرتے، اور اس کو اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اس دنیا سے جانے کے بعد ہی اس نعمت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ جب انسان کہے گا کہ کاش میں نے وقت نہ ضائع کیا ہوتا، میں نے اپنی زندگی فلاں کام میں لگا دی ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، گمراہ لوگوں کے پیچھے نہ پڑے ہوئے ہوتے، حق کا ساتھ دیا ہوتا، حق بات کو سب تک پہنچایا ہوتا، خود بھی عمل کرتا، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتا، اور اسی طرح سے جو بڑے بہادر اور ہمت والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا میں بھی اپنا پیغام لوگوں کو بڑے اچھے انداز سے پہنچا دیتے ہیں۔ جنت کے مستحق بنانے کے لیے یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ جسے چاہتا اپنی جنت میں داخل کرتا ہے، لیکن جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے دونوں راستہ دکھا دیا ہے کہ انسان چاہے تو رب کی نعمتوں کی شکر گزاری کر کے جنت کا راستہ اختیار کرے، اور چاہے تو پھر انکار کر کے جہنم کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حق بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔